ذکر خیر الانام کرتے ہیں، ہم بڑا نیک کام کرتے ہیں، یہ ہے اعجاز سید کونین، ان سے پتھر کلام کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان سمیر احمد، اور آپ ملاحظہ کر رہے ہیں خصوصی مقابلہ تقریر دہن میں زباں تمہارے لیے۔ یکم ربیع الاول سے یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ ننھے طلباء یہاں تشریف لاتے ہیں اور اپنی اپنی تقریری صلاحیتوں کے جوہر دکھاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے سنہرے ابواب سے ان کو ایک موضوع دیا جاتا ہے جس پر یہ لب کشائی کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اس مقابلے کو جج کرنے کے لیے پہلے دن سے شریک سفر آپ کی سرپرستی میں یہ خوبصورت سفر جاری و ساری ہے۔ صاحبان علم و دانش پر مشتمل ہمارا جوری پینل، تینوں ہی شخصیات مقتدر اور مستند شخصیات ہیں اردو ادب کی، اور کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں۔ سب سے پہلی شخصیت ادریس غادی صاحب تشریف فرما ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ آپ کے ساتھ ایک اور شخصیت، آپ بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں، اور آپ بھی ہوسٹ ہیں ARYQ-TV کے، سینئر ہوسٹ ہیں آشکار داور صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ اور آپ کے ساتھ تشریف فرما ایک اور ادبی شخصیت، آپ کا بھی دنیا ادب سے ایک دیرینہ تعلق ہے، دیرینی وابستگی ہے، رضوان زیدی صاحب تشریف فرما ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ آپ تینوں کا خیر مقدم ہے سر، اور آپ کی اجازت سے ہم بڑھتے ہیں مقابلے کی طرف۔ جو موضوع ہے، جس موضوع پر ہمارے بچے لب کشائی کی سعادت حاصل کریں گے، وہ بڑا ہی ایک براڈ ویو میں یہ ٹاپک لیا جاتا ہے، یہ موضوع لیا جاتا ہے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید و فرقان حمید کی آیہ کریمہ کے مفہوم کے مطابق کہ اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام عالمین کے لیے، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی جو چادر ہے اتنی وسیع ہے کہ جس کا احاطہ کرنا مشکل ہے۔ بہرحال آج دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے کنٹیسٹنٹ، ہمارے پارٹیسپینٹ کس انداز سے اس موضوع پر اپنی تقاریر تیار کر کے لائے ہیں۔ روحان بن محمد شفیق ہمارے آج کے پہلے کنٹیسٹنٹ ہیں جو دیے گئے موضوع یعنی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر لب کشائی کی سعادت حاصل کریں گے۔ تمہارے فیض سے سرسبز ہیں دنیا و دین دونوں، تمہارے فیض سے سرسبز ہیں دنیا و دین دونوں، گناہ گاروں کے ہادی رحمت ہر انس و جاں تم ہو۔ سجالی وقار، السلام علیکم۔ قرآن مجید فرقان حمید نے رحمت للعالمین کی اس منفرد اور ممتاز خصوصیات کا ذکر بڑی اہمیت کے ساتھ کیا ہے۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ سجالی وقار، رحمت للعالمین کا پہلا لفظ رحمت اور دوسرا عالمین ہے۔ رحمت نام ہے محبت، شفقت، ہمدردی، غمگساری اور مہربانی کا، اور عالمین عالم کی جمع ہے۔ عالم نباتات، عالم جمادات، عالم جنات، عالم حیوانات، فلکیات، عالم طبیعات، عالم ملکوت، ان سب کو سمیٹو تو عالمین بنتا ہے۔ سجالی وقار، میرے پیارے نبی رحمت للعالمین ہیں۔ رب کعبہ نے جب اپنا تعارف کرانا چاہا تو فرمایا میں الحمدللہ رب العالمین ہوں، اور جب اپنے محبوب کا تعارف کرانا چاہا تو فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ سجالی وقار، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے جن لوگوں نے عدل و انصاف کے ساتھ رہنا سیکھ لیا، خدا کی رحمتوں اور برکتوں نے اپنے دروازے ان پر کھول دیے۔ آسمان نے اگر ان پر موتی برسائے تو زمین نے اپنے خزانے ان کے پیروں میں اگل دیے۔ وہ پہلے اگر محکوم تھے تو پھر ساری دنیا کے آقا بن گئے، پہلے اگر غلام تھے تو پھر ساری دنیا کے امام بن گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نظام رحمت نے وہ انقلاب برپا کیا کہ لوگوں کی زندگیاں بدل گئیں، بندگیاں بدل گئیں، عادتیں بدل گئیں، عبادتیں بدل گئیں، ہر رواج بدل گیا، ہر مزاج بدل گیا، ہر راج بدل گیا، ہر تاج بدل گیا، بلکہ سارے کا سارا سماج بدل گیا۔ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ شکریہ۔ 15 سیکنڈز پہلے آپ نے تقریر مکمل کی، لیکن بہرحال ہی واز کانفیڈنٹ انف ٹو ڈیلیور ہز اسپیچ، وی ڈو اپریشیٹ۔ اور سیکنڈ جو پارٹیسپینٹ آج کے اس کوالیفائنگ راؤنڈ دہن میں زباں تمہارے لیے مقابلہ حسن تقریر سیدہ مصباح علی تشریف لائیں گی اور دیے گئے موضوع یعنی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر لب کشائی کی سعادت حاصل کریں گی۔ محترم صدر، السلام علیکم۔
قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ صدر علی وقار رحمت للعالمین یعنی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنہیں آخری نبی بنا کر بھیجا گیا، حضرت آدم کی بزرگی سے لے کر حضرت نوح کی تبلیغ تک اور حضرت داؤد کی تبلیغ سے لے کر حضرت یوسف کے حسن تک، تمام انبیاء کے کمالات، صفات اور معجزات ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے عطا کیے۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں اور قیامت تک آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ صدر علی وقار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کے حقوق بتائے کہ جو عورتیں پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دی جاتی تھیں، وہ آج صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بدولت ماں، بیٹی، بیوی اور بہن کی حیثیت سے قابل ذکر ہیں۔ رحمت للعالمین نے تفرقہ بازی کو ختم کیا اور رنگ و نسل کے امتیازات کو مٹایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حبشہ کے غلام حضرت بلال حبشی کو مسجد نبوی کا مؤذن قرار دیا۔ آپ سے پہلے جہالت کا دور تھا، کہیں پانی پلانے پہ جھگڑا تو کہیں گھوڑا آگے دوڑانے پہ جھگڑا، بھائی بھائی کا دشمن، قبیلہ قبیلے کا حریف اور ہمسایہ ہمسائے کا رقیب تھا۔ جہاں انسان تو تھے، انسانیت نہ تھی، دل تو تھے، خوئے دل نوازی نہ تھی، روح تو تھی، روحانیت نہ تھی، مگر جب حضور آئے تو اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا۔ صدر علی وقار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثاروں کی تعداد ہزاروں میں تھی، مگر انہوں نے اپنے دشمنوں سے کبھی بدلہ نہیں لیا بلکہ معاف کر دیا۔ آپ کے دروازے پر ابو بکر آئے تو صدیق اکبر بن گئے، عمر آئے تو فاروق اعظم بن گئے، عثمان آئے تو عثمان غنی بن گئے، علی آئے تو حیدر کرار بن گئے۔ جو چیز پہلے کچھ نہ تھی تو پھر سب کچھ بن گئی، سوئی تھی تو سونا بن گئی، قطرہ تھا تو دریا بن گیا، بوند تھی تو سمندر بن گیا۔ اور یہ فیض تھا رحمت للعالمین کی رحمتوں اور مہربانیوں کے سبب۔ وہ دانائے سبل، ختم رسل، مولائے کل، شابش، جس نے چلے وقت تو آپ کا مکمل ہو گیا ہے، اور جو اشعار پڑھے جاتے ہیں وہ ویسے بھی زیادہ ویلیو نہیں دیتے ہمارے ججز، کہتے ہیں کانٹینٹ پر زیادہ فوکس کرو۔ بہرحال تھینک یو ویری مچ بیٹا، یو کین ہیو یور سیٹ، اور بہترین کوشش تھی ماشاء اللہ۔ تقریر تقریباً انہوں نے مکمل کی، لیکن آخر میں شعر ہے، بڑا مشہور زمانہ شعر ہے، اور اب ان کو یاد آئے گا تو پھر یہ بولیں گے ارے یار یہ تو اتنا آسان تھا، میں کیسے بھول گئی۔ ایسا ہی ہوگا۔ بہرحال آپ نے کانفیڈنٹ رہنا ہے، اور یہ سب سیکھنے کا عمل ہے ناظرین، اور اسی سے اغلاط سے ہی انسان سیکھتا ہے اور پھر آگے بڑھتا ہے۔ بہرحال تیسری اور آخری کنٹسٹنٹ جو ہماری پارٹیسپینٹ ہیں انم فاطمہ، بیٹا آپ تشریف لائیں اور دیے گئے موضوع یعنی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر لب کشائی کی سعادت حاصل کریں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کس شان سے کہتا ہے قرآن مبین، کس شان سے کہتا ہے قرآن مبین، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ جناب صدر علی وقار، آج میں آپ کو ایسے عظیم شخصیت کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں جن کی زندگی محبت، انصاف، اخلاق اور رحمت کی سب سے بڑی مثال ہے۔ رب العالمین قرآن مبین میں ارشاد فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ سوچئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مسلمانوں کے لیے رحمت نہیں تھے، بلکہ ان کے لیے بھی تھے جو آپ کو نہیں مانتے تھے، آپ سے دشمنی کرتے تھے، کوئی آپ پر پتھر برساتا تو کوئی آپ کی شان میں گستاخی کرتا، مگر آپ نے کبھی جواب میں بد دعا نہیں دی بلکہ دعا دی، اور ارشاد فرمایا اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، یہ نہیں جانتے منبیوں میں رحمت لقب پانے والا، منبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بڑھ لانے والا، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ صدر محترم،
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت اور انسانیت کا یہ مکمل اور حسین و جمیل نمونہ تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عدل و انصاف، صبر و تحمل اور بردباری کا پیکر اعظم تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رحمت للعالمین ہونے کا سب سے بڑا ثبوت فتح مکہ ہے. فتح مکہ کے موقع پر لشکر اسلام کو ارشاد فرمایا، جو شخص ہتھیار پھینک دے یا خانہ کعبہ کے اندر پہنچ جائے یا بھاگ جائے، جو شخص ابو سفیان کے گھر پناہ لے، اسے گرفتار، زخمی یا قتل نہ کیا جائے. فتح مکہ کے وقت بڑے بڑے بااثر لوگ اور سردار جمع تھے، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت للعالمین ہی دیکھیے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم پر آج کوئی مواخذہ نہیں، جاؤ تم آزاد ہو. صدر علی وقار، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رحمت للعالمین ہونے کے سبب دنیا انسانیت میں وہ انقلاب برپا ہوا کہ عداوت کی جگہ محبت نے اور بت پرستی کی جگہ خدا پرستی نے لے لی. بقول شاعر، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہم دوشے سریا کر دیا. خود جو نہ تھے راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. اور ماشاءاللہ انم فاطمہ نے اپنی تقریر مکمل کی. اس طرح آج کے بھی کوالیفائنگ راؤنڈ میں ہمارے تینوں ہی کنٹسٹنٹس نے اپنی اپنی تقاریر مکمل کی. چلتے ہیں ججز کی طرف اور جانتے ہیں کہ آج کے تقاریر کے حوالے سے ان کے کامنٹس، ان کے جو قیمتی آرا ہیں وہ کیا ہیں. اسٹارٹنگ فرام رضوان زیدی صاحب، سر کیا فرمائیے گا؟ بالکل روحان، دیکھیں کیو ٹی وی کی جو یہ لیگیسی جو ہے، یہ یہیں کی دریافت بہت چھوٹا آتا تھا، اب بتدریج یہ آ رہا ہے. اور لیکن میں اچھا یہ کہوں گا، خوشی تو ہوتی ہے کہ آپ یہاں تک آئے، لیکن یہ ماحول آپ کے لیے اجنبی نہیں ہے، تو ذرا خیال کریں. اس سے مزید میں آپ سے بہتر کی توقع کرنا چاہوں گا. تقریر اچھی تھی. اچھا پھر مصباح بیٹا جو ہے وہ صفات ہے، دفن ہے، نسل ہے، اور لیکن اس سلسلے کو جاری رکھیں. آپ بھولیں اور پھر شروع کیا. پوٹینشیل ہے، ٹیلنٹ ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے کار و کثرت والی بات ہے. آپ اس نوعیت کے پروگرامز کا حصہ بنتی رہیں گی تو آپ کی صلاحیتیں اور نکھر کر آئیں گی انشاءاللہ. اور انم بیٹا، مجھے لگا شروع میں آپ ذرا گھبرا گئی تھیں اور اپنے آپ کو آپ نے سنبھالا، اور یہاں تک آنا خود ایک کامیابی ہے. تو گستاخی نہیں، وہ گستاخی ہے. تلفظ پر آپ لوگ کام کریں، اور یہ تلفظ کی ہم جب بھی بات کرتے ہیں وہ آپ کے اساتذہ یا آپ کے مینٹور یا آپ کے اس کوچ کے لیے ہوتے ہیں جو کہ آپ کو تقریر کی تیاری کرواتا ہے. تو نیک خواہشات آپ سب کے لیے. ادریس غازی صاحب، سر کیا فرمائیے گا؟ روحان بن محمد شفیق بہت اچھے اسپیکر ہیں، اور بھی امید ہے کہ ترقی کریں گے انشاءاللہ. آپ اپنی ڈیوریشن کی ریہرسل کیوں نہیں کرتے؟ جب آپ تقریر تیار کرتے ہیں جو استاد نے لکھ کے دی یا آپ نے خود بھی لکھی، آپ کو پتہ کہ 2.5 منٹ آپ کو بولنا ہے، تو اس کو آپ اسٹاپ واچ لے کے ریہرسل تو کریں گے نا. آپ پریکٹس جو کرتے ہیں نا اس میں ٹائمنگ بھی تو کریں نا. اگر قطع کلامی کی معذرت، یہ ماشاءاللہ اسٹاپ واچ اپنے ساتھ لائے ہوئے تھے لیکن فالو نہیں کیا اس کو. تو وہ اسٹاپ واچ یہاں انہوں نے آن کیے، گھر میں کوئی 40 مرتبہ اسے اسٹاپ واچ سے چلاتے. جی، میری اسپیڈ 2.5 منٹ کی ہو رہی ہے، یہاں لانے کی ضرورت نہیں پڑتی، کوئی اسٹاپ واچ کی ضرورت نہیں پڑتی. تو آپ کی مطلب 2.25 منٹ کی اسپیچ آپ نے گھر پہ تیار کی، ممکن ہے کوئی جملے بھول بھی گئے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا خیال رکھیں، آپ کو ٹائم میں پورا یوٹیلائز کریں تاکہ آپ وہ نمبر حاصل کر سکیں. ایک پلیٹ میں بریانی رکھی ہے لیکن آپ کھا نہیں سکتے، آپ نے چھوڑ دی، وہ کھا لیں پوری جب آپ کو دی گئی ہے، ٹھیک ہے نا. اچھا، اس کے بعد ٹائمنگ کی ریہرسل. اچھا، یہ جو سیدہ مصباح آپ کی اسپیچ تھی، بہت اچھی آپ نے اسپیچ کی، اور آپ کے نمبر کٹ ٹو کٹ آ رہے ہیں اس میں. لیکن جو جہاں یکساں مثالیں آپ دے رہے ہیں نا، اس پیغمبر سے اس پیغمبر تک، اس شخصیت سے اس شخصیت تک، تو اس کے ریہرسل بہت زیادہ کر لیں کہ آپ نے کیا بولنا ہے. اکثر یہ ہوتا ہے کہ سملر ہوتا ہے نا، پیغمبر تو سارے پیغمبر ہیں نا ہمارے لیے، تو ان میں بعض خصوصیات انٹرمنگل ہو جاتی ہیں، کچھ گڑبڑ ہو جاتی ہے. اس کی مشق آپ زبان پہ آپ کو چڑھ جائے گا تو آپ کو روانی میں آپ کو بولنے میں زیادہ آسانی ہوگی. اور دوسرے کے قافیہ بندی زیادہ کریں گے تو نقصان ہوگا. ایک آدھ شعر جو آپ آخر میں آپ کو مشکل پیش آئی، وہ اس لیے کہ آپ نے اس کو ریہرس نہیں کیا. وہ دانہ سبل ختم الرسول مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ.
इंशाल्लाह अब कि नहीं मैंने भूलेगा। रट्टा लगाया है, वो बहुत मगजमारी कर करके रट्टा लगा, अब मेरी ज़बान पे चढ़ गया। सही। अब मैं जब भी बोलूँगा गलत नहीं बोलूँगा, ये चीज़ ठीक है ना। बाकी अखलाक को अक्सर लोग इखलाक कहते हैं, वो लफ्ज़ अखलाक ये पत्थर नहीं है, पत्थर है। आपने कितने सारे बच्चों को पत्थर दिए, लेकिन इनके पास पत्थर बहुत सारे हैं भाई, मसला ये है। लेकिन चले बाल इन्होंने चले जी। कोशिश की। ओवरऑल अच्छी कोशिश थी। ठीक है, आशकार दावर साहब, सर क्या फरमाइएगा? तीनों बच्चों ने तकरीबन यकसां तकरीर की है और बहुत कम मार्जिन से नंबर 1, 2, 3 पोजीशन आई है इनमें। सही। और रोहान बिन शफीक आपने अच्छा स्टार्ट लिया बेटा, कॉन्फिडेंस के साथ आपने तकरीर की और कंटेंट पे भी आप अच्छे रहे और थोड़ा सा शायद वक्त से पहले आप निकल लिए थे। ठीक। अच्छा, सईदा मिसबा अली, आप शुरू में भूल गई लेकिन आपने बड़ा कंट्रोल किया अपनी उस भूल को, वो पॉजेस महसूस तो हुए लेकिन आप उसको स्किप कर गए पॉजेस को। रहमत की मिसालें आपने दी, वही जैसे इदरीस भाई ने कहा कि इस पे बड़ा तैयारी करके मिसालें देनी चाहिए। और कंटेंट आपका रिलेटेड था लेकिन आपकी एक ही पिच पे आप चले जा रही थी ना, थोड़ा सा इसमें वेरिएशंस आनी चाहिए, आखिर में आप थोड़ा सा भूल भी गई थी। सही। अच्छा, अनम फातिमा, आपने अच्छी मिसालें दी और मेरा ख्याल है ये सबसे अच्छी मिसाल आपने दी कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुखालिफिन को भी ज़ख्म खाकर भी दुआ दी, और ये इसीलिए आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मेराज पे है, रहमत की मेराज पे है। बहरहाल एक बड़ा अच्छा मुकाबला था और जैसे इदरीस भाई ने कट टू कट मुकाबला हुआ है, बहुत कम मार्जिन से नंबर 1, 2, 3 पोजीशन है। बहरहाल अच्छा मुकाबला। ठीक है जी, मजमूई तौर पर जो कमेंट्स हैं आ रहा है हमारे जजिस की, मुनसिफिन की, वो आपकी समातों तक पहुंची। तो जो क्वालिफाई करने में कामयाब हुए हैं या कामयाब हुई हैं, उस खुश नसीब का नाम है रोहान बिन मोहम्मद शफीक भी हो सकते थे और वही हो गए हैं, और माशाल्लाह आप क्वालिफाई कर चुके हैं। आपको बहुत बहुत मुबारक हो और बेस्ट ऑफ लक कि नेक्स्ट आने वाले राउंड में आप और बेहतर तैयारी के साथ आएंगे। और आप दोनों ने भी, जो दोनों मज़ीद हमारी कंटेस्टेंट्स हैं, हमारी बच्चियां हैं, आपने दिल छोटा नहीं करना है। आगे इंशाल्लाह बड़ा बेहतरीन मुकर्रर आप सब ने बनना है इंशाल्लाह। यही हमारी कोशिश, यही हमारी काविश है, यही हमारी सही है। और ARYQ TV इस हवाले से अपना किरदार अदा करता रहेगा। टोटल 8 क्वालिफाइंग राउंड्स हैं, इसके बाद 2 इंशाल्लाह हमारे सेमीफाइनल्स होंगे, जिसमें 4-4 पार्टिसिपेंट्स, 4-4 कंटेस्टेंट्स पार्टिसिपेट करेंगे। और उसके बाद होगा ग्रैंड फिनाले, और ग्रैंड फिनाले के जो विनर्स होंगे उनमें तहाइफ यानी कि गिफ्ट हैम्पर्स तकसीम किए जाएंगे। और हमारे मुशफिको मेहरबान जनाब सुहेल शम्स भाई की जानिब से मिलेंगे उनको ग्रैंड कैश प्राइसेस। और हमेशा ही उनकी मुआवनत, उनकी मोहब्बत ARYQ TV के साथ साथ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके रिस्क में बरकत अता फरमाए और आपसे हमारा जो मोहब्बत का ये ताल्लुक़ है इसे इसी तरह कायम व दायम रखे। मैं तीनों मुनसिफिन का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और आप ही के दम से, आपकी तशरीफ़ आवरी की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह ना कि सिर्फ हमारे बच्चे बेहतर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बल्कि इनको सीखने का बहुत मौका मिल रहा है, अपनी इस्लाह करने का इनको बेहतरीन मौका मिल रहा है। तो मौला आपकी तमाम कॉन्ट्रीब्यूशंस को अपनी बारगाह में कबूल फरमाएँ। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। और मैं अपने नाजरीन तक यही बात पहुंचाना चाहता हूं कि रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, हादिए बरहक हो, मोहसिन आज़म हो, जितने मौज़ूआत ज़ेर बहस लाए गए या इन तमाम मौज़ूआत जिन पर हमारे नन्हे तलबा ने तकारीर करने की कोशिश की, कोशिश यही है कि इन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के साथ हमें जोड़ना है, इससे इनका रिश्ता और ताल्लुक़ मजबूत करना है। अल्हम्दुलिल्लाह ये काफ़ी ARYQ TV कर रहा है और करता रहेगा। उम्मीद की जाती है कि सेमीफ़ाइनल में बहुत ही ज़बरदस्त तैयारी के साथ हमारे ये बच्चे आगे आएंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान सुमैर अहमद को दाहन में ज़ुबां तुम्हारे लिए से दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।